السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم۔ ناظرین کرام، اس وقت غیر مقلدین کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ اس سلسلے میں آ رہی ہیں کہ میں شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ تو اس میں غیر مقلد بڑھ چڑھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ نے یعنی اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، بلکہ جو کہتا ہے وہ غلط ہے یا جھوٹ ہے، یعنی اس طرح کی، اور اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ گویا جو کہتے ہیں دیکھا یہ بالکل غلط ہے یا ان کے پاس دلائل نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے، یعنی ان کی گفتگو سے یہ صاف واضح طور پر یہ چیز نظر آتی ہے۔ جس طرح عاقل کی ابھی ویڈیو آئی ہے، غیر مقلد عاقل کی، ذرا اسے سن لیجئے۔ لم یرا ربہ، آپ عائشہ نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو شب معراج میں نہیں دیکھا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تو اسے تو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اس دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتی۔ تو ناظرین عاقل کی بھی یہی گفتگو ہے، اسی طرح توصیف الرحمن کی بھی اس طرح کی گفتگو ہے کہ دنیا کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا اللہ کو، یعنی دنیا کی آنکھوں سے دنیا کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کہتے ہیں توصیف الرحمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، درست ہے، حدیث میں آیا ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن جاگتی ہوئی آنکھوں سے، دنیا کی آنکھوں سے کوئی اللہ کا دیدار اس دنیا میں نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین اکرام، ان کی گفتگو سے صاف بات یہ یعنی پتہ چل رہا ہے کہ غیر مقلد اس چیز کو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہے ہی نہیں، گویا اس کے دلائل نہیں ہیں، یا جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہیں یا جھوٹے ہیں۔ اب ناظرین اکرام، ہم آپ کی خدمت میں آج اس کی وضاحت کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ اس چیز کی وضاحت ہو جائے، تاکہ ممکن ہے بہت سارے ایسے سادہ لوگ ہیں ان غیر مقلدین کے دھوکوں میں آ جاتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ گویا دلائل ہیں ہی غیر مقلدین کے پاس، ہاں بھئی حدیث پیش کر رہے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں آج کی ہماری ویڈیو ہے۔ ناظرین اکرام، اب دیکھیں غیر مقلد عاقل نے یہ جو بات کہی ہے اور توصیف الرحمن نے کہی ہے، دیکھیں اس کے جوابات تو ہمارے علماء نے دیے ہیں، اس کا جواب تو آپ کو مل جائے گا۔ جس طرح یہ توصیف الرحمن کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے، تو مولانا گھمن صاحب کی بھی بہت ساری ویڈیوز میں اس کا جواب ہے، آپ کو مل جائے گا کہ مولانا کہتے ہیں کہ دنیا میں تو ہم بھی نہیں مانتے کہ بھئی یعنی عرش پر جانا وہاں دنیا ہے کیا، ٹھیک ہے، تو یہ تو نہیں ہوتا۔ لیکن اب دیکھیں میں آپ کو ان کی ایک اور ڈرامہ بازی دکھاتا ہوں، آپ تعجب کریں گے۔ دیکھیں ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہاں بات یہ آئی ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں، ٹھیک ہے بھائی، دیکھا نہیں، آپ کہتے ہو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نہیں دیکھا، لیکن دوسری طرف استواء علی العرش کا مسئلہ چلتا ہے نا، اللہ کو ہر جگہ موجود ماننے کی بات چلتی ہے، اس وقت اس کا انداز ان کا بدل جاتا ہے۔ وہاں کیا کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے ملنے گئے، اس لیے گئے، اللہ اوپر تھا وہاں گئے۔ جس طرح آپ سن لیجیے خلیل الرحمن جاوید کی گفتگو، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے گئے۔ آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ آپ کو کیا تحفہ ملا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 50 نمازوں کا گفٹ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ امت ایسا نہیں نبھا سکے گی، آپ اللہ رب العالمین سے اسے کم کروا۔ تو فرماتے ہیں میں پھر اوپر گیا کم کروانے کے لیے۔ اوپر گیا، اوپر جب اللہ ہر جگہ ہے تو وہ چھٹے آسمان پر بھی ہے، تو جب آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چھٹے آسمان پر موجود ہیں تو آپ یہ کیوں فرماتے ہیں میں پھر اوپر گیا؟ اوپر گیا، ٹھیک ہے، اوپر وہ کون سی ذات ہے اور کس کے پاس اوپر گئے ہیں؟ اور پھر آپ نے 4 چکر لگائے اور 40 نمازیں یعنی کم ہو گئی اور 10 نمازیں رہ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر ضد کر کے پھر بھی 1 چکر لگوا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر 5 نمازیں کم کر کے اور پھر 5 چھوڑ دی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ چھٹے آسمان پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اوپر جاتے ہیں۔ اوپر کس کے پاس جاتے ہیں؟ رب العالمین کے پاس۔ اب ناظرین اکرام دیکھیں خلیل الرحمن کی گفتگو سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے، ارے بھئی آپ ایک طرف کہتے ہو کہ ملاقات ہوئی ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، جب دیکھا نہیں تو ملاقات کیا ہے؟ پھر ملاقات کیسی ہے؟ دیکھیں ڈرامہ، دھوکہ، جھوٹ، فریب، فراڈ صاف طور پر نظر آ رہا ہے غیر مقلدین کا۔ ایک طرف کہتے ہو کہ دیکھا ہی نہیں ہے، دوسری طرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ وہاں اوپر اس لیے گئے تھے، آپ کہتے ہو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہوتا تو اوپر ملنے کیوں جاتے، ٹھیک ہے نا، اور اگر دیکھا ہی نہیں پھر ملاقات کا کیا فائدہ؟ پھر کلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر بھی کیا جا رہا تھا نا، پھر یہ، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے، دونوں باتوں میں دھوکہ دیتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، بہت ساری نشانیاں اللہ جل جلالہ نے دکھانی تھیں اس لیے اوپر بلایا۔
اللہ کے لیے کوئی قرب و بعد کا مسئلہ ہی نہیں ہے جو غیر مقلد. باقی یہ جو کہتے ہیں دیکھا ہی نہیں. اب ہم آپ کی خدمت میں دیکھیں یہ چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ بھائی واقعتاً ایسا کچھ ہے کہ نہیں. اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے. تو اس کے جواب میں ہم آپ کو متکلم اسلام مولانا گھمن صاحب کی ویڈیو دکھاتے ہیں. صاف طور پر واضح گفتگو کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث سے اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے وہ سن لیجیے. امی عائشہ فرماتی ہے جو کہ دیکھا بولو جھوٹ بولتا ہے. میں بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میں نے کہا ہم نے تو نہیں کہا حضور پاک نے دیکھا ہے، وہ تو عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں، انس فرما رہے ہیں. اس کا معنی ہے کہ امی عائشہ ان کو جھٹلا رہی ہیں. آپ تو یہ بات کہہ سکتے ہو کہ امی عائشہ صحابہ کو جھٹلا رہی ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. انس بیٹا ہے، امی عائشہ ماں ہے. ماں بیٹے کو، بیٹا ماں کو جھوٹا گے یہ حلال زادوں میں کبھی نہیں ہوتا. میں نے کہا ہم اس بات کو نہیں مانتے. ہاں بات کو سمجھو. آپ یہاں تشریف لائے ہیں، مرکز کے اجتماع میں آئے ہیں، خانقاہ نشفیہ میں آئے ہیں، کل سے لے کر آج تک ٹھہرے ہیں. کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہاں گئے تھے؟ خانقاہ انفیہ. کہاں گئے تھے؟ مرکز اہل سنت. یہ کہاں پر ہے؟ سرگودا. گاؤں کون سا ہے؟ 87 جنوبی. اچھا آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے. وہ بندہ پوچھے گا اچھا یہ بتاؤ 87 جنوبی میں گھر کتنے ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں پتہ. مسجدیں کتنی ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں پتہ. تو جھوٹ بولتے ہو نا، تم نے کہاں دیکھا ہے؟ اب آپ اس کا جواب کیا دو گے؟ بھئی میں نے دیکھا ہے لیکن ایک ایک گھر نہیں دیکھا، ایک ایک مسجد نہیں دیکھی، ایک ایک زمین کو نہیں دیکھا. جو 87 میں اجتماع تھی میں نے وہ دیکھی ہے. گاڑیاں چونکہ پارکنگ گاؤں میں تھی، گاؤں دیکھا ہے. تو سرسری سا دیکھا ہے، پوری تفصیل سے نہیں دیکھا. اب آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ رب العزت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل سے دیکھا ہے جیسے میں سمجھا رہا ہوں، سمجھو وہ جھوٹ بولتا ہے. ناظرین اکرام یقیناً آپ کے سامنے یہ بات بھی کھل چکی ہوگی کہ یہ اجمالاً اور تفصیلاً کا فرق ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے مل رہا ہے، لیکن غیر مقلد سے دھوکہ کھاتے ہیں. اب ہم آپ کی خدمت میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھیں. ہمارے علماء کتنے منصفانہ مزاج والے ہیں، انصاف والے ہیں، دونوں باتیں رکھتے ہیں، غیر مقلدین کی طرح چھپاتے نہیں ہیں. اب غیر مقلد ایک طرف کی بات کر کے دوسری بات چھپاتا ہے اور کہتا ہے ہم حق پر ہیں. یہ بات واضح دلیل ہے، حق والے اس طرح نہیں کیا کرتے کہ ایک طرف کے دلائل رکھنا دوسرے بتانا ہی نہیں ہے، دکھانا ہی نہیں ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے کہ نہیں بھائی نہیں دیکھا نہیں دیکھا. لیکن دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آپ دیکھ لیجئے کیا لکھا ہے. سلف و خلف میں اس بات کا اختلاف رہا ہے، سلف و خلف میں اس بات کا اختلاف رہا ہے کہ شب معراج میں حضور کو اپنے رب کا دیدار ہوا یا نہیں، جس میں یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وغیرہ اور بہت سارے علماء خلف ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے. پھر ان میں بعض کہتے ہیں کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، بعض کہتے ہیں ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے. یعنی یہ تفصیل لکھی. پھر بعض طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ وہ کہتی ہیں نہیں دیکھا. یہ لکھ کر آگے لکھا کہ چونکہ اس مسئلے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں اور صحابہ کے آرائیں مختلف ہیں اس لیے یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے. اب دیکھیں منصفانہ مزاج اس کو کہتے ہیں، انصاف اس کو کہتے ہیں، حق بتانا اس کو کہتے ہیں. دونوں باتیں بتائی ہیں، دونوں طرف کی باتیں بتائی ہیں کہ یہ مختلف بات ہے، اختلاف والی ہے. لیکن جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن، اب دیکھیں جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن نے اپنا موقف لکھا اور ساتھ ساتھ دونوں باتیں لکھی ہیں. یہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ حق والوں کی علامت اس طرح ہوا کرتی ہے، یہ ہیں حق والے. اب دیکھیں کیا لکھا ہے اس بارے میں صحابہ کرام کے دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے. بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ حضور نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی بھی دلیل بتائی ہے. لیکن جمہور صحابہ و تابعین کی رائے یہ ہے اور راجح قول یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو جسمانی آنکھوں سے بھی اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. اور پھر دلائل لکھے ہیں کہ خود حضور سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا رأیت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. اب ناظرین اکرام دیکھیں احادیث چھپا کر اپنے فائدے کی بات بتانا اور دوسری طرف سے بالکل انکار کر دینا. اب آپ خود فیصلہ کر دیے حق والے کون ہیں. وہ ہیں کیا وہ ہیں حق والے جو دین کو، مسائل کو، دلائل کو چھپاتے ہوں؟ کیا وہ حق والے ہیں؟ یا دونوں طرف کے مسائل بتا کر دونوں طرف کے مسائل بتا کر اور اپنے موقف کو بتانا یا پیش کرنا یا اس پر دلائل دینا وہ حق والے ہیں؟ بات واضح ہے. وہ ایک طرف غیر مقلدین چھپانے والے ہیں، علماء اہل سنت بتانے والے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں غیر مقلدین کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے حقیقت.